پڑھیے میرے ساتھ، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ اے ہمارے پیارے وہاب، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کیجئے، بے شک آپ ہی دینے والے ہیں۔ یہ زبردست وظیفہ ہے۔ سلف صالحین اس کو بہت پڑھواتے تھے، دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو، دن میں 2 مرتبہ پڑھ لو، یا نماز کے بعد پڑھ لو، کبھی چلتے چلتے پڑھ لو۔ تو یہ بہت برکت والا وظیفہ ہے، اسے یاد کر لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہر لائن کی خوشیاں ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، کہیے آمین۔ سن لو، اب حضرت غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے۔ ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں۔ کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ اللہ تم کرتے ہو تو انسب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص۔ ہاں، اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے سبد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا۔ اللہ الصمد، اور اللہ اور صمد ملایا، رحمت اور صمد نہیں ملایا، رحیم اور صمد نہیں ملایا۔ وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا، یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے۔ لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا صمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ، 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا، یا اللہ یا صمد تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کی جو حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں۔ نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں۔ کہ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں، 4 مہینے، 1 سال۔ قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، 3 چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے۔ حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے۔ ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ دل سے آدمی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ برتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، دائیں طرف سے آئے گا اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے، یہاں آئے گا تو اللہ یوں کر لیں گے، اللہ بارہ میں طاقت تو کھرا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں،
چاہے جتنے حج کیے ہوں، چاہے جتنے چلے دیے ہوں، چاہے جتنے عمرے کیے ہوں، جتنی مساجد بنائی ہو، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا گیا بدبخت کون ہے وہ ایسا آدمی کہ جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں، حالانکہ کام سارے کیے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اس آدمی کی طرف، اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، چاہے کتنا ہی دیندار دنیا میں کیوں شمار نہ ہوتا ہو۔ کون ہے وہ بدبخت آدمی؟ یوں فرمایا کہ جس کی بد زبانی سے، جس کی بد اخلاقی سے، جس کی بد کلامی سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔